You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं वापस मैनचेस्टर में। लास्ट वीक हम लोग एक ट्रिप पे थे, पाकिस्तान गए हुए थे। वहाँ पे हमने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी, इलेक्शन के बारे में बात की, लोगों से हालात के बारे में बात की, लॉ के बारे में बात की। मलिक साहब का आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज में एक लेक्चर भी दिया, जहाँ बच्चों को बताया कि कानून क्या है। इन्होंने कहा था कि कानून पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ कि हुक्म कैसे चलाना है, रिलीफ देने के बारे में उन्होंने कहा कि उस पर काम। और कॉलेज के स्टूडेंट ने कहा कि सर आप फिर एक दफ़ा आके हमें अपना लेक्चर दीजिए ताकि हम आपके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हो सके। आपकी जल्दी से हमें खुश आमदीद कहेंगे। मतलब सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ट्रिप के बाद यकीनन आप आज फ्रेश भी लग रहे हैं। यकीनन वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया आपके साथ। तो सबसे पहले तो ये हमारे व्यूवर की जानिब से आपको हम खुश आमदीद भी कहते हैं और वक्त देने का शुक्रिया। चलते हैं हम आज अपने सवालों के जवाब की तरफ। मलिक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? पहले ये बताइए। देखिए, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जो ना वो कहता है ना अभी तक ना आफ्टर 70 ईयर स्टिल इन द इन्फेंट्री स्टेजेस कि स्टिल ग्रोइंग राइट। बट इतना देखने के बाद आप कह रहे हैं इतना ग्रोइंग? नहीं, ग्रो पॉपुलेशन की मैं नहीं बात करता। जैसे ना आपने देखा ना इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। वहाँ हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। I mean, look at even Faisalabad, yes. right? It looks like Dubai now. Better right? than that. But during the day, the traffic makes it look like that you are in very deprived area. You are in a deprived area. Yes. But the reality is the people who have to make it better. Yes. Right? Yes. By having sense. जैसे मैंने वहाँ भी कहा था कि अगर किसी मुल्क को देखना हो ना कि कैसे चलता है उसकी ट्रैफिक देख लो, तो आपको पता चल जाता है कि ये मुल्क कैसा है, इन लोगों में कितना शौर है, क्या करते हैं क्या नहीं। बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब ने कि अगर किसी मुल्क के बारे में देखना हो कि वहाँ के आवाम कैसी हैं तो उसकी ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें रहने सहने का शौर कैसे है। चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले हम पाकिस्तान में थे तो हमने ये सुना था कि जो हमारी होम सेक्रेटरी है गवर्नमेंट, उसने रिज़ाइन दे दिया या उसको सैक कर दिया। वो अभी जॉब पे नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी के अंदर ये बात निकली थी कि जो लोग असाइलम में फेल होंगे उनको वो रवांडा भेज देंगे। मलिक साहब से बात करेंगे कि ये जो रवांडा वाला सिलसिला है क्या अब भी वैसे ही है उसके जाने के बाद या कोई तब्दीली आई है? जी मलिक साहब बताइएगा। शुक्रिया लोधी साहब, आप भी वापस इंग्लैंड आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब नहीं, मैं बॉडी मेरी इंग्लैंड में है, माइंड मेरा अभी भी पाकिस्तान में। जी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो लास्ट टाइम जब ये बनी थी ना, ये 43 डेज के लिए थी होम सेक्रेटरी। इस बार ज़रा लंबी हो गई थी। सही है। तो मुझे तो ये था कि इतनी लंबी डेट कैसे निकाल दी उसने। सही। उसकी एबिलिटी और ये उसका जो ना एक लेगेसी उसकी होगी वो है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 2023। वो उसका है जिसका पहला पार्ट इसके जो प्री असेसर थे उसने किया था, वो उसका बेबी था। ठीक है। रिवांडा जी जी, जो अब खत्म हो गया। अच्छा। राइट। लेकिन इसके दौर में ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये होगा। और बाकी का जो एक्ट इसने बनाया ना इलीगल इमिग्रेशन एक्ट, अभी वो फोर्स में नहीं आया। वो देखेंगे कि बन तो गया है तो वो कैसे फोर्स में आता है। सही है। राइट। उसका क्या क्या चैलेंज होते हैं क्या नहीं है। आई मीन अगर इसकी लेगेसी फॉलो करेंगे तो यही पता चलेगा कि ऑल दिस एक्ट, इलीगल इमिग्रेशन एक्ट हैज बीन डन फॉर sake of getting more votes rather than giving relief to anyone. Right? तो अब नया होम सेक्रेटरी है, उसने तो अभी कोई बयान ही नहीं दिया। मेरा ख्याल है वो अंडरटेकिंग में कुछ आएगा, क्या करना है क्या नहीं ऋषि साहब बताएंगे उसको क्या करना है। ये आज जैसे हमने बजट का हमारा था दिन आज, तो एवरीबॉडी वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट और एवरीबॉडी क्या मिलना है क्या नहीं होना, रादर देन पॉलिटिक्स। कि आज जैसे उन्होंने फिर रिलीफ दे दी है, नेशनल इंश्योरेंस भी कम कर दी है, टैक्स 12% से 10% कर दिया नेशनल इंश्योरेंस का। राइट। और पेंशन बढ़ा दी है। आई मीन और दूसरा मिनिमम वेज जो है ना वो भी बढ़ा दी है। नेक्स्ट ईयर से इट विल बी 1 पाउंड मोर। मेरा ख्याल है ये सारा कुछ वोट लेने के चक्कर में तो नहीं, लेकिन वोट मिल जाए लॉन्ग टर्म में ये सोचना चाहिए लोधी साहब, क्या ये जो आज का बजट है
یہ کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہے. I mean میرا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ لانگ ٹرم میں جو چھوٹا بزنس مین ہے نا، جیسے کوئی شاپ کیپر ہے یا ٹیک اوے والا ہے، اس سے بہت ہارڈ ہو جانا ہے ٹو افورڈ این امپلائی. دیر مسٹ بی سم تھنگ ٹو بی ڈن کہ اگر وہ اتنی ویجز نہ دے سکے تو اسے بند کرنی پڑے گی، یا اسے پرائس اتنی زیادہ کرنی پڑے گی اپنی چیزوں کی، اور اس کی بزنس آٹومیٹک ہی ڈاؤن ہو افیکٹ ہو جائے گی جب پرائز بڑھے گی. ڈیفینیٹلی یہ افیکٹ بہت ہونا ہے جی. نیکسٹ ایئر سے. اور آئی ہوپ کہ پیپل پہلے یہ کہہ دینا وہ تو کنٹرول کر رہے تھے انفلیشن، کیونکہ انفلیشن ابھی اوور 4% ہے، صحیح. تو ٹارگیٹ تھا 2% کا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ انفلیشن پھر کسی طرح کنٹرول کر لیں. اگر تو انفلیشن کنٹرول کر گئے پھر اتنا فرق نہیں پڑے گا پرائسوں میں، نہیں تو کافی افیکٹ ہونے والا ہے. ملک صاحب، ہم جو ابھی ایک لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا کہ جنوری سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے جو ڈپینڈنٹس ہے وہ نہیں آ سکیں گے، اور یہ ابھی ہم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایک بڑا رجحان ہے کہ وہ جلدی سے جلدی یو کے میں آ جائیں، دسمبر سے پہلے ڈپینڈنٹ بھی آ جائیں. تو آپ کے تجربے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کچھ ٹریفک زیادہ ہوئی ہے ان دنوں میں آ کے یا نہیں؟ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹریفک. اچھا. جن کے پاس تھے نا، جن کے ویزے ہیں ابھی دیکھو کہ سپٹمبر میں شروع کیے ہیں، وہ جن کی فیملی نہیں آئی وہ ساری اپلائی کر رہے ہیں کہ ہماری فیملیز آ جائیں. اچھا. رائٹ. تو ٹریفک کافی زیادہ ہوئی ہے ان کنٹریوں میں، جیسے میرا مطلب جنہوں نے فیملی تھی جن کی. جی جی جی. لیکن میرا مطلب اٹ از گونا ہیو اے لانگ افیکٹ آن پیپل جنوری کے بعد. لیکن اگر سوچا جائے تو اسٹوڈنٹ جب آتا ہے نا، ہی شوڈ بی کانسنٹریٹنگ آن ہز اسٹڈیز. دیکھو نا، اگر وہ ماسٹر کرنے آ رہا ہے 1 سال کے لیے، اسے ماسٹرز کرنی چاہیے. ماسٹرز کر کے اگر اسے پھر ورک پرمٹ مل جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیئر 2 کا، ہاں لائسنس ہے جن کے پاس، وہ ان کو امپلائی دے دیتے ہیں. He can bring his family then. Yeah. So why have to put load on himself and other before اگر سوچا جائے تو in one term they have done better. کہ it's not visa کہ اسٹوڈنٹ آ گیا تو جی فیملی بھی آ جائے. اسٹوڈنٹ کی فیملی تو وہ آتی ہے کہ جو میرا تو کہہ لے کہ they can afford a lot. Yeah, they are well to do and they can afford to live with the parents or the child. Yes. Yeah. Not for you to bring your wife here or your husband here so he can work and earn and you can study. Right? Yeah, I know. Yeah, I mean they try to avoid that. So جنوری سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. بالکل بند ہو اور جائیں گی. کافی ٹف ہونے والا. اگر آپ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو جنوری کے بعد آپ پڑھنے ہی کے لیے آئیں گے. اب مطلب صاحب ایک کچھ اور بھی چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی بچوں کے حوالے سے، جو پاکستان میں یا دوسرے ملک میں بچے ہیں اور برٹن ہیں، جو برٹش بچے ہیں، ان کو لانے میں یہاں پہ کچھ امیگریشن نے لا وغیرہ کچھ انٹروڈیوس کیا ہے ایسا؟ دیکھیے نہیں، پہلے تھا کہ سو رسپانسبلٹی آف اے برٹش چائلڈ. اگر تو بچہ کہہ لیں کہ برٹش ہے، اکثر لوگ جاتے ہیں پاکستان میں کہہ لیں کہ دوسری وائف ہوتی ہے کہ اس کے ایک برٹش بچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اسے یہاں لانے میں بہت ڈیفیکلٹ ہے ایون آفٹر وہ برٹش ہو جائے، کیونکہ اگر ون پیرنٹ وہاں ہے تو وہ کہتے ہیں وی آر سوری. اچھا. ہی ہیز ٹو گو ود دی ادر پیرنٹ. ٹھیک. وہاں یہ آتا ہے کہنے کا کہ انہیں یہ کیا کرنا چاہیے کہ سو رسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی. اچھا. جو ان کے پیرنٹس ہیں یہاں پہ یا فادر کو. ہاں نہیں، جو وہاں سے آ رہے ہیں. اگر مدر کے پاس بچہ ہے، رائٹ، اسے یہ کرنا شو کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اس کی سو رسپانسبلٹی ہے. رائٹ. اور فائنینشلی بھی وہی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں کا جو ہے نا he is not supporting him financially. Right? And so responsibility means soul, by the way. Right? اس میں کیٹیگری یہ آتی ہے کہ نہ تو وہ فائنینشلی اس کا، نہ اسکولنگ کا اس کا کوئی بادر ہو اسے. Right? جو پیرنٹس جس کے پاس سو رسپانسبلٹی ہے وہی اسکول بھیجتا ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا، ہر چیز وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. Right? پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو bring that child with them to this country. Right? Okay. As a sole parent, a responsible parent for the child. صحیح ہے. Right? It is a very fine line یہاں.
لیکن سوال یہ ملک صاحب کہ ایک کی شادی یہاں پہ ہوئی ہے, اس نے جا کے پاکستان میں الاؤڈ ہے دوسری شادی کرنے میں, یا اس کا کوئی پارٹنر ہے, اس سے ایک بچہ ہو جاتا ہے, اور فادر جو ہے وہ برٹن جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو اس بچے کو لانے کے لیے بھی سب کچھ یہی آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں, بچہ تو آ جائے گا برٹش, لیکن میرا اس کی ماں کو لانے میں ڈیفیکلٹ ہے. ہاں جو میں کہہ رہا ہوں, اور اگر وہ بچہ یہاں رہتا ہے پھر تو سو رسپانسبلٹی یہاں پہ آگے جو برٹش کا ہے. اگر وہ نہیں, اگر وہ وہی رہتا ہے, لیکن جیسے اکثر ہوتا ہے کہ یہاں لوگ جاتے ہیں اور بعد میں نہ تو وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں, رائٹ. ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی بچے, ان کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو اس بچے کو جس کو یہاں لا. ملک صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہاں پہ شادی کی اور یہاں بھی شادی کی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ جو ان کا بچہ ہے, باپ کو نیشنلٹی ملنے کے بعد, برٹش ہونے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی برٹش ہے, وہ آ سکتا ہے. ان کی جو ماں ہے وہ کیسے آ سکتی ہے, یہ بات کریں گے کہ کیا وہ آ سکتی ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے جو نیچے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں اس پہ رابطہ کیجئے, ملک صاحب سے بات کیجئے. اگر آپ اس قسم کے کسی کیس میں ملوث ہیں یا اس کیس کو سالو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی ایسی کوئی اولاد وہاں پہ ہے جو آپ کو برٹش بننے کے بعد وہاں پہ ہوئی, آپ ان کی ماں کو لانا چاہتے ہیں, ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے. اگر ہم آپ کی رہنمائی کر سکے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اس سے ہم چلیں گے اس سے اگلے سوال کی طرف. فیملی لا کے حساب سے یہاں پہ جو آپ ہم کہتے ہیں کہ جس صرف ایک ہی بیوی جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے, جو لیگل ہے, جو پاکستان سے اگر آتی ہے جس کا بچہ وہاں پہ ہے, وہ کس بیس پہ آ سکتی ہے, وہ اس کا اسٹیٹس کیا دیکھیے, اس کا اسٹیٹس ایز اے وائف تو نہیں ہوگا. بالکل رائٹ. آئی مین شی از یور واٹ وی کال اے کامن لا وائف, لیکن ناٹ اے وائف, کیونکہ یہاں وائف ایک ہی رجسٹر کرا سکتے ہیں. اچھا, رائٹ. جیسے پاکستان میں ہے, یو کین رجسٹر اپ ٹو سو مینی وائفس, لیکن یہاں رجسٹریشن ایک ہی وائف کی ہوتی ہے. اس کا اسٹیٹس وائف نہیں, وائف کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ بھی دھیان میں رکھیے. unless you divorce your first one, right, she automatically becomes your wife legally in this country. تو یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچی. یقیناً آپ کے بہت سے ایسے سوال تھے جس کا حل آپ کو ان سوالوں کے جواب میں ملا ہوگا. پھر بھی اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے. کلپ آپ دیکھتے ہیں, اس کو شیئر کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے. ہو سکتا ہے آپ کو نہیں, کسی کو اس کی ضرورت ہو, اس کو فائدہ ہو جائے. یہ پروگرام ہم آپ کے لیے کرتے ہیں, فری آف چارج ہوتا ہے, اس پہ کوئی چارج نہیں ہے. صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو کیجئے, کسی کا بھلا ہو جائے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. کہ یہ جو ہمارا MLS لیگل ٹی وی ہے یہ آپ کے لیے بنایا ہے, آپ کو مشورہ دینے کے لیے. کوئی مشورہ لینا ہو, سوال کرنا ہو, کمنٹ میں دے سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, فون کر کے ہم سے رائے لے سکتے ہیں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہم دونوں کو پھر ملیں گے نیکسٹ ویک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.